ایوان صدر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب میں صدر مملکت اور وزیر اعظم نے سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم، وفاقی وزراء کی شرکت، سول اور عسکری حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، قوم کو بہادر مسلح افواج پر فخر ہے۔ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قابل فخر لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ایک تاریخی اور قابل فخر دن ہے، ہم اپنے ہیروز کی خدمات کے معترف ہیں۔ بھارت دہشت گردی کا مرتکب، علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ خزدار میں سفاکی بھارت کی پشت پناہی میں چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی۔ نہتے شہریوں، معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کی بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے حالیہ جنگ بندی معاہدے میں امریکی صدر کے کردار کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی پاکستان کی خواہش پر بھی زور دیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر مسلسل رابطے اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ بحیرہ عرب کے مشرق وسطی حصے میں کم دباؤ کا نظام بن گیا۔ کم دباؤ کا سسٹم کراچی سے تقریباً 1075 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم اگلے 36 گھنٹوں میں ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سسٹم ابتدائی طور پر شمال کی جانب بڑھنے کا امکان۔ پاکستانی ساحلی علاقوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج کی درندگی جاری، اسکول میں قائم پناہ گاہ، خیمہ بستی اور مکانات پر فضائی حملے، 51 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ 24 گھنٹوں میں شہادتیں 100 سے تجاوز کر گئیں۔ جبالیہ میں مکان تباہ کے ملبے سے 13 لاشیں نکال لی گئیں۔ 80 دن بعد امدادی سامان کے 90 ٹرک غزہ میں داخل، متاثرین میں آٹے کی تقسیم، تنور بھی کھل گئے۔ اقوام متحدہ نے امداد کو سمندر میں خطرے کے مترادف قرار دے دیا۔ منسٹری آف انٹیریئر، فارن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری سب کو انوائٹ کرنا چاہیے، اور ہم بیٹھ کے ایک اسپیشل کمیٹی بیٹھے اور اس کا ایک راہ متعین کریں ملک کے لیے۔ مذمت کرتا ہوں جو کچھ ہوا، کاورڈلی ایکٹ بچوں کے اوپر، اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں بہت دل خراش مناظر ہم نے دیکھے اور آج بھی وہ یاد میں باقی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، لیکن کچھ حصے رہ گئے۔ خزدار حملہ ناقابل برداشت، بھارتی پراکسیز باز آ جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی فضا اور زمین پر جو حالت ہوئی اس پر ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں دہشت گردی کے مسئلے پر بیٹھ کر لاہ عمل متعین کرنا ہے۔ بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ماضی میں یہاں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ پاکستان اور اس خطے سے دہشت گردی ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ دفتر خارجہ میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ چین کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل اور غیر معمولی نوعیت کا تھا۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ ٹرائی لیٹرل جیسے افغانستان کے ساتھ ہے، پاکستان، افغانستان اور چائنا کا ایک ہے، اسی طرح دوسرے جو خطے میں ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ایسے ہونے چاہیے روابط۔ خزدار دھماکے کی ایک اور زخمی طالبہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ شہید سحر سلیم 8ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ بزدلانہ حملے میں شہید طالبات کی تعداد 4 ہو گئی۔ حملے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج۔ قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ آپ معصوم بچیوں کو اگر سانس لینے کا حق نہیں دیتے، جینے کا حق نہیں دیتے، زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، تعلیم کا حق نہیں دیتے، تو پھر آپ کون سے حقوق کی اور کس کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں اور ان سے ہماری کسی نوع کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، ان کو کچلنا چاہیے۔ سینٹ اجلاس میں سانحہ خزدار حملے کی شدید مذمت، معصوم بچوں کی شہادت پر ایوان میں دعائے مغفرت۔ عرفان صدیقی نے کہا ان دہشت گردوں کے سر قلم کیے جانے چاہیے، کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت کو سبق مل گیا، ہم منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انور الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کے قاتل معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، یہ کون سے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ترقیاتی بجٹ کم کریں، دفاعی بجٹ بڑھائیں، افواج پاکستان کی تنخواہوں کو دگنا کریں۔ سینیٹر فیصل وافدہ کی تجویز۔
हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। वो हमें एक कमजोर मुल्क समझ कर आगे बढ़े थे और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये जो बातें चल रही हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान को अपनी ज़ात के लिए कोई बातचीत हो रही है, तो ये बिल्कुल इसका कोई दूर तक वास्ता भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं, इमरान खान साहब अवेलेबल हैं। जो मैंडेट चोरी हुआ है वो ज्यादती हुई है अवाम की मैंडेट के साथ, अवाम के साथ, उसकी वापसी जो है वो इस कौम की, इस मुल्क की जरूरत है। इमरान खान हमारा लीडर है। आज मैंने तो मुलाकात कर ली, वो भी मुझे जिस तरीके से मुलाकात मुझे मिली है 2 महीनों के बाद, ये एक ज्यादती है। कौम अदलिया के साथ है, बानी पीटीआई डटे हुए हैं, एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी दी है। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी तैयार हैं, डंडे के जोर पर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी बातचीत और डिमांड आइन के लिए है, बार बार आइन की पामाली हो रही है। अदलिया स्टैंड ले, ये अदलिया का काम है, बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं, उन्हें रिहा किया जाए।